السلام علیکم. مسوا اسٹوڈنٹ گائیڈ کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ کے استاد علی حسین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گزشتہ جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے منشی پریم چند کا افسانہ پنچایت مکمل کر لیا تھا. اس کی مشق ہے وہ آگے آپ خود حل کریں گے. اب ہم اگلے سبق کی طرف آتے ہیں جو کہ آرام و سکون ہے اور سید امتیاز علی تاج نے تحریر کیا ہے. سید امتیاز علی تاج تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں. سن 1900 میں پیدا ہوئے 1900 اور 1970 میں ان کا انتقال ہوا، قتل کیے گئے. سید امتیاز علی تاج لاہور میں پیدا ہوئے. ان کے والد مولوی ممتاز علی کو شمس العلماء کا خطاب ملا. شمس العلماء سب سے بڑا عالم جو تھا اس کو یہ خطاب دیا جاتا تھا، یعنی اس وقت وہ ملک میں ایک بہت ہی عظیم عالم کے طور پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے تھے، اس لیے انہیں حکومت وقت نے شمس العلماء کا خطاب دیا. امتیاز علی تاج نے سینٹرل ماڈل اسکول لاہور اور گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی. اسکول ان کا تھا سینٹرل ماڈل اسکول اور کالج تھا گورنمنٹ کالج لاہور. اب یہ جو گورنمنٹ کالج لاہور ہے یہ یونیورسٹی میں بدل چکا ہے اور اس کو جی سی یونیورسٹی کہا جاتا ہے یا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کہا جاتا ہے. اپنے زمانے طالب علمی سے منفرد انگریزی ڈراموں کے تراجم کر کے سٹیج پر پیش کیے. ان کا خاصا تھا سٹیج ڈرامے، اور ظاہری سی بات ہے اس دور میں ٹیلی ویژن ہوتا نہیں تھا تو ڈرامے ٹیلی ویژن کے بجائے سٹیج پر پیش کیے جاتے تھے. تو انہوں نے انگریزی جو ڈرامے تھے ان کے ترجمے کیے اور سٹیج پر پیش کیا. 1932 میں مشہور زمانہ ڈرامہ انارکلی لکھا. 1932 میں انہوں نے انارکلی لکھا. انارکلی میں آپ کو پتا ہے کہ اکبر بادشاہ ہے، شہزادہ سلیم ہے اور انارکلی ہے. بہت سے محققین کا ماننا ہے کہ انہوں نے کردار اصلی لیے ہیں، یعنی یہ لوگ اصل میں تاریخ میں موجود تھے لیکن یہ واقعہ اصلی نہیں ہے، اس کو انہوں نے فکشنائز کیا ہے، یعنی اپنی طرف سے کہانی بنا کر پیش کیا ہے. لیکن بہت سے لوگ آج بھی اس کو حقیقت مانتے ہیں. یہ اب محققین کا کام ہے کہ واقعی یہ حقیقت ہے جو کہ ہو بھی سکتی ہے، اس کو بھی سامنے لے کر آئیں، اور اگر نہیں ہے تو اس کو بھی سامنے لے کر آئیں. تو خیر انہوں نے ان کا جو سب سے مشہور ڈرامہ ہے انارکلی، جس پہ بعد میں موویز بھی بنی، سٹیج پر بھی پیش کیے گئے، ڈرامے بھی بنے، گانے بھی بنے. ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کی بھی فلم تھی، انہوں نے اس میں کام کیا تھا اور انارکلی بنی تھی. تو انارکلی اس حد تک مقبول ہوا. ان کے مزاحیہ سکیچ چچا چھکن کے نام سے شائع ہوئے اور بہت ہی مقبول ہوئے. ہمارے جو ماضی کا ایک دور گزرا ہے اس میں جو چند مشہور شخصیات، چند مشہور کردار رہے ہیں، ان میں ملا نصیر الدین، شیخ چلی اور اسی طرح چچا چھکن جو ہیں وہ مشہور ہوئے. جس طرح آج کل مسٹر بین کہہ لیں کہ وہ مشہور ہوئے گزشتہ چند سالوں میں. تو ایک دور میں چچا چھکن کا کردار جو ہے وہ بہت مشہور ہوتا تھا اور وہ خاصا مزاحیہ تھا. اس کے علاوہ رسالہ تہذیب نسواں اور پھول کے مدیر رہے. یہ وہ
رسالے ہیں کہ جن کے یہ مدیر یعنی ایڈیٹر رہے ہیں۔ ریڈیو پروگرام پاکستان ہمارا ہے شروع کیا، ظاہری سی بات ہے انہوں نے ٹیلی ویژن کے آنے سے پہلے کام کیا، تو ٹیلی ویژن تو پاکستان میں 60 کی دہائی میں آیا ہے، اس سے پہلے ریڈیو ہی چلا کرتا تھا، تو ریڈیو پر پاکستان ہمارا ہے شروع کیا یہ پروگرام۔ ریڈیو کے درجنوں ڈرامے اور فیچر لکھے، ریڈیائی ڈرامے انہوں نے بہت سے لکھے۔ پہلے آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ٹی وی پہ تو چلو نظر آ جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ریڈیو پر بھی ڈرامہ کھیلا جاتا تھا لیکن اس میں صرف آوازیں آتی تھیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بہت سی فلمی کہانیاں بھی ان کی تحریر کردہ ہیں۔ وہ مجلس ترقی ادب لاہور کے سیکرٹری بھی رہے۔ اپریل 1970 میں ان کو نامعلوم شخص نے قتل کر دیا۔ یہ تھے ان کی زندگی کے حالات۔ امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں تمام لسانی خوبیاں موجود ہیں۔ لسانی خوبیاں، زبان کی خوبیاں۔ ان کی تحریر سادہ اور بے تکلف ہے۔ بے تکلف یعنی ایسے لگتا ہے ان کو لکھتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ بلا وجہ تکلیف نہیں اٹھا رہے۔ وہ الفاظ کا استعمال بڑے سلیقے سے کرتے ہیں اور معمولی الفاظ کو بھی اتنی خوش اسلوبی سے استعمال کرتے ہیں کہ وہ قاری کے ذہن پر گہرا اثر مرتب کرتے ہیں۔ قاری یعنی پڑھنے والا، وہ جو کچھ بھی لکھتے ہیں، جو ان کے الفاظ ہوتے ہیں، وہ پڑھنے والے کے ذہن پر پیوست ہو جاتے ہیں۔ ان کے ڈراموں کی زبان سلیس اور رواں ہے، کوئی مشکل زبان استعمال نہیں کرتے، بالکل سادہ اور سلیس زبان استعمال کرتے ہیں۔ سلیس کا مطلب آسان۔ امتیاز علی تاج کرداروں کی تخلیق میں بڑی فنی مہارت کا ثبوت دیتے ہیں۔ جب وہ کریکٹرز بنا رہے ہوتے ہیں، کردار بنا رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان کی تخلیقی صلاحیت جو ہے، کریٹیویٹی جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، تخلیقی صلاحیت ابھر کر سامنے آتی ہے اور بڑے ماہرانہ انداز سے کام کرتی ہے، نہایت مہارت سے وہ کام کرتے ہیں۔ وہ اپنے کرداروں کو نفسیاتی تجزیے کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں، یعنی ان کی کہانیاں، ان کے قصے پڑھ کے، ان کی تحریر پڑھ کے جو کردار ہوتے ہیں ان کی ذہنی سطح کا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی وہ صرف آدمی نہیں بناتے، وہ اپنی تحریروں کے ذریعے صرف ایک شخص کو پیش نہیں کرتے بلکہ اس کی سوچ کو پیش کرتے ہیں اور اس کی سوچ اس شخص کو لے کر آگے بڑھتی ہے۔ وہ محض کٹ پتلی نہیں ہوتے بلکہ جاندار، زندہ اور متحرک ہوتے ہیں۔ کٹ پتلی ایسی گڑیائیں ہوتی ہیں، ایسے پتلے ہوتے ہیں کہ جن کو دھاگوں کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے، ان کی حرکتوں کو، ان کے ہاتھوں کے ساتھ، پیروں کے ساتھ، گردنوں کے ساتھ دھاگے باندھے ہوتے ہیں اور وہ دھاگے دوسروں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور وہ ان کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ڈوری کھینچی تو پتلے کا ہاتھ اٹھا، دوسری کھینچی پاؤں اٹھا، یعنی پتلا پوری طرح سے کسی اور کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ تو ان کی تحریر پڑھ کے ایسا بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ وہ بس بے جان چیزیں ہیں جن سے زبردستی کوئی کام کروایا جا رہا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ وہ حقیقی انسان ہیں، زندہ ہیں اور خود اپنی مرضی سے یہ سب چیزیں کر رہے ہیں۔ تو یہ تھی ان کے کرداروں کی خوبی، اوپر تھی ان کی زبان کی خوبی۔ اب آتے ہیں امتیاز علی تاج کے ڈراموں کی طرف۔ امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں چستی، برجستگی اور بے ساختگی ملتی ہے۔ کسی ڈرامے کی کامیابی کا دار و مدار اس کے مکالموں پر ہی ہوتا ہے۔ مکالمے یعنی ڈائلاگز، انگلش میں ڈائلاگ کہتے ہیں، اردو میں مکالمہ۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مکالمہ نگاری کی طرف خاص توجہ دی۔
اب باقی کہانیاں تو منظر سے آگے چلتی ہیں، بیانیہ انداز ہوتا ہے، جیسے ناول، افسانہ، کہ کہانی بیان کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے، لیکن ڈراموں میں کوئی کہانی بیان کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ کہانی کیسے آگے بڑھتی ہے، کردار آپس میں بات کرتے ہیں، مکالمے کرتے ہیں، پہلے ایک بولتا ہے پھر دوسرا، پھر ایک بولتا ہے پھر دوسرا، اس طرح کہانی آگے بڑھتی ہے۔ ان کے ہاں جذبات نگاری کی ایسی حسین مثالیں ملتی ہیں جو اردو کے ڈرامائی ادب میں بہت کم دستیاب ہیں۔ جذبات کو بیان کرتے ہیں، جذبات نگاری آتی ہے جو کہ اور کسی کے ہاں نظر نہیں آتی۔ ایموشنز، جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں یہ۔ ان کی تحریریں پڑھ کے، ان کی تحریریں دیکھ کر آدمی جذباتی ہو جاتا ہے۔ ان کا ایک معروف ڈرامہ آرام و سکون اس کی واضح مثال ہے کہ ان کے مزاح میں کہیں کوئی تکلف نظر نہیں آتا، بس انہوں نے معمول کے واقعات اور کرداروں کے سیدھے سادے مکالموں سے مزاح پیدا کیا ہے۔ ہمارا جو یہ سبق ہم نے آگے پڑھنا ہے یہ ہے آرام و سکون، تو یہ ان کا ایک ڈرامہ ہے۔ ان کا سب سے مشہور ڈرامہ جو ہے وہ انارکلی ہے بلا شبہ، لیکن یہاں پر ہم آرام و سکون پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ڈرامہ آرام و سکون پڑھنے سے پہلے ہم ڈرامے کو پڑھتے ہیں کہ آخر ڈرامہ کیا ہوتا ہے۔ سید امتیاز علی تاج کو ہم نے دیکھ لیا، پڑھ لیا، ان کے حالات زندگی دیکھ لیے، ان کی تحریری اور زبان کی خوبیاں دیکھ لیں، ان کے کرداروں کی کردار بنانے کی جو مہارت ہے اس کو دیکھ لیا، ان کے ڈراموں کا فن دیکھ لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرامہ کیا ہوتا ہے۔ تو اگلا سبق ہے مرزا ادیب کا، اس کی مشق میں، کیونکہ یہ دونوں ڈرامے ہیں اکٹھے پیش کیے گئے ہیں، تو اس لیے اگلے سبق کی مشق کے بعد صفحہ نمبر 67 پر ایک ڈرامہ پیش کیا گیا ہے، یعنی ڈرامہ کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ مرزا ادیب کا ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ جس یونانی لفظ سے ماخوذ ہے اس کے معنی ہے کر کے دکھانا۔ ڈرامہ ایک کہانی ہوتی ہے لیکن اسے کرداروں کی حرکات و سکنات اور مکالموں کی مدد سے پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ ڈرامہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ پیش کرنے کی چیز ہے۔ اس میں سٹیج، اداکاروں اور مکالموں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ یوں تو ڈرامہ سٹیج کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر لکھا جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں نے ادبی ڈرامے بھی لکھے ہیں۔ مرزا ادیب کے کسی اور ڈرامے کا مطالعہ کیجیے۔ یہ خیر بہت سی اس میں اضافی باتیں ہیں۔ اگر ہم مختصراً ڈرامے کی تعریف کریں تو ڈرامہ اصل میں یونانی زبان کا لفظ ہے، گریک لینگویج کا یہ لفظ ہے ڈراما۔ اب اس لفظ کا جو معنی ہے وہ ہے کر کے دکھانا، انگلش میں کہیں گے ٹو ایکٹ۔ اسی لیے ہمارے ہاں ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ ڈرامہ کرو، یہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے، بلکہ کہا جاتا تھا ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے، پلے کیا جا رہا ہے۔ انگلش میں پلے بھی کہتے ہیں ڈرامہ کو، ٹھیک ہے، ڈرامہ بھی کہتے ہیں، پلے بھی کہتے ہیں۔ اور اردو میں ڈرامہ کا لفظ اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے جیسے یونانی سے آئے۔ اس سے پہلے ہمارے ہاں اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا تھا ناٹک کا اور رہس کا۔ یہ دو الفاظ جو ہیں یہ ہندی سے آئے، یعنی ہندی میں بھی، یا سنسکرت سے آئے، سنسکرت میں بھی، اور ہندوستان کے پرانے کلچر میں جو ہے وہ ناٹک کھیلا جاتا تھا، ناٹک کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، ڈرامہ کھیلا جاتا تھا۔
اردو میں اس کو کھیل بھی کہتے ہیں. اگر آپ پی ٹی وی کے ڈرامے دیکھیں تو اس میں جو ون ڈے پلے ہوتا تھا، ایک دن کے لیے جو ایک قسط آتی تھی ڈرامے کی، اس کو لکھا جاتا تھا ایک روزہ کھیل. تو ڈرامہ کو پلے یا کھیل بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پلے امریکہ میں کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں ڈرامہ کہنے لگے ہیں، کھیل ہوتا ہے اس کے لیے لفظ، اور پہلے ناٹک کا لفظ استعمال کرتے تھے. اب ڈرامہ ہوتا کیا ہے، اس کی اگر ہم تعریف کریں اصطلاحی طور پر تو ہم یوں کہیں گے کہ ڈرامہ ایک ایسی کہانی ہوتی ہے، ڈرامہ ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جسے کرداروں اور اداکاروں کے ذریعے سے سٹیج پر پیش کیا جاتا ہے. تو ڈرامہ جو ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے، کھیلا جاتا ہے. ناٹک کو کھیل کر پیش کیا جاتا ہے. جب تک اس میں لوگ افراد ملوث نہیں ہوں گے تب تک اس کی کہانی آگے نہیں بڑھے گی، کہانی آگے بڑھ نہیں پائے گی، کیونکہ کہانی سنانے والا کوئی نہیں ہوگا، بلکہ دو لوگ یا دو سے زیادہ لوگ کردار اٹھا لیں گے کہ میں یہ بن جاتا ہوں، تم یہ بن جاؤ، ہم آپس میں ایسے مکالمے کریں گے اور کہانی آگے بڑھتی جائے گی. تو یہ اس کے بنیادی تقاضے ہیں. اب ڈرامے میں ظاہری سی بات ہے، سب سے پہلی چیز جو ضروری ہوتی ہے وہ کردار، کہ لوگ ہوں گے تو ڈرامہ کھیلا جائے گا، پیش کیا جائے گا. کردار مکالمے کے ذریعے کہانی کو آگے بڑھائیں گے، یعنی آپس میں بات کریں گے، ڈائیلاگز ہوں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سٹیج کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بہت سے ڈراموں میں سٹیج کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی مقام کی ضرورت نہیں ہوتی. ہوتی ہے لیکن وہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے، کہیں کہیں بنیادی، کہیں کہیں ثانوی. اور ایک اور اہم چیز یہ بھی اضافی ہے، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ضروری ہے، کچھ لوگوں کا ماننا ہے غیر ضروری، وہ ہے موسیقی یا ساؤنڈ ایفیکٹس. تو اکثر دیکھا گیا ہوگا کہ فلموں میں، کیونکہ موویز جو ہیں یہ بھی ایک جدید طرح کے ڈرامے ہیں، بس یہ وہ ڈرامے ہیں جو کہ سکرین پہ کھیلے جاتے ہیں اور ان کے لیے 1.5 سے 3 گھنٹے کا وقت مختص ہوتا ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھیں، اور ہمارے ٹی وی پہ کھیلے جانے والے ڈراموں کو بھی دیکھیں اور سٹیج ڈراموں کو بھی دیکھیں کہ میوزک دیا جاتا ہے. جہاں پہ دکھ درد کے واقعات ہوں گے وہاں پر ایک اداس سا میوزک، اداسی کی کیفیت بھری موسیقی چلا دی جائے گی. جہاں جوش دلانا ہوگا وہاں ایسی موسیقی چلا دی جائے گی. جہاں پہ مار دھاڑ ہوگی وہاں الگ قسم کے ساؤنڈ ایفیکٹس، الگ قسم کی آوازیں آئیں گی. تو آوازوں کا بہت بڑا اور اہم کردار ہوتا ہے ڈرامے میں. اب ڈرامے کی اقسام ویسے تو بہت سی ہیں، لیکن ہم یہاں پر چند ایک اقسام کو دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر ڈرامہ اصل جو پیش کیا گیا تھا وہ سٹیج کی صورت میں ہوتا تھا، کہ یونان میں سٹیڈیمز بنے ہوتے تھے، چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور درمیان میں ڈرامہ کھیلا جاتا تھا. کہ جب ڈرامہ شروع ہوا تھا اور اس کے ڈائیلاگز ہوتے تھے اور اس کے مکالمے جو ہیں وہ پورے کے پورے شاعری میں ہوا کرتے تھے پرانے زمانے میں. ہمارا لکھنؤ ڈراموں کے لیے مشہور ہے، اردو ڈراموں کے لیے، کہ نواب واجد علی شاہ جو تھے وہ خود اس میں بہت دلچسپی رکھا کرتے تھے. پھر ہندوستان کا کلچر بھی ڈرامے کے حوالے سے کافی خود مختار رہا ہے. خیر، تو ڈراموں کی اقسام میں سٹیج ڈرامہ ہے. اب جو ہے یہ باقاعدہ یک طرفہ سٹیج ہوتا ہے کہ آپ ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور دوسری سائڈ پہ آپ کو جو ہے وہ کھیل کھیلنے والے نظر آتے ہیں، ورنہ پہلے چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور درمیان میں اسٹیڈیم کی طرح درمیان میں کھیل کھیلا جا رہا ہوتا تھا. پھر ٹیلی ڈرامہ یعنی ٹیلی ویژن پہ جو آتا ہے، اور ریڈیائی ڈرامہ ریڈیو پہ، جس میں صرف آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور آدمی صورتحال کا اندازہ لگاتا ہے. اگر آپ اپنی طرف سے تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو آپ ریڈیو ڈرامہ کوئی سن لیں، اگر ریڈیو پہ آ رہے ہوں، ویسے آتے ہیں آج کل کے دور میں بھی، نہیں تو آپ یوٹیوب پہ بہت سے اردو ریڈیائی ڈرامے جو ہیں وہ سن سکتے ہیں. پھر دو بڑی اقسام مزید آ جاتی ہے، تربیہ ڈرامہ اور المیہ ڈرامہ. تربیہ ڈرامہ یعنی کامیڈی ڈرامہ، المیہ ڈرامہ ٹریجڈی ڈرامہ.
یہ دو بڑی اقسام ہیں اس کی نوعیت کے اعتبار سے. اور پھر ایک اور ڈرامہ ہوتا ہے اسٹریٹ ڈرامہ. اسٹریٹ تھیٹر بھی کہتے ہیں اس کو. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہوتا ہے جو کہ چوراہے پر یا کسی کھلی جگہ پر میلوں میں اکثر پیش کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور درمیان میں کردار جو ہیں وہ آپس میں کوئی کہانی جو ہے اس کا قصہ آگے چلاتے ہیں. تو یہ بھی ڈرامے کی اقسام ہیں. تو ہمارا یہ لیکچر مکمل ہوا. اس میں ہم نے امتیاز علی تاج، ان کے حالات زندگی، ادبی خدمات اور انداز بیان کو دیکھا. یہ 3 اہم چیزیں ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ نے سوالات بنانے ہیں جیسا کہ ابتدائی لیکچرز میں ہم نے بنائے تھے. اور پھر ڈرامہ، لغوی معنی، اصطلاحی معنی، اجزاء ترکیبی اور اقسام. ڈرامہ کی یہ 4 چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے. اگلے لیکچر میں پیش خدمت ہوں گے. فی امان اللہ.